بہرحال مجھے اپنی عمر کے صرف 4 سال 7 مہینے اکتوبر 1943 سے مئی 1948 تک دیوبند کے قصبے میں گزارنے کا موقع ملا، اور وہاں بچپن کا صرف وہ وقت میں نے گزارا جس میں بچے کو اپنے کھیل کود کی دنیا سے باہر کسی چیز کا شعور نہیں ہوتا، اور بعد میں جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس دور کی بات بھول جاتا ہے۔ لیکن مجھے اس بچپن کی دیوبند کی بہت سی باتیں اس طرح یاد ہیں جیسے میں نے آج انہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب دیوبند کے گھروں میں نہ بجلی تھی، نہ پنکھا، نہ بہتے ہوئے پانی کے نل، نہ تیل، نہ گیس کے چولہے۔ بجلی کے کمکموں کی جگہ یا تو موم بتی کے چراغ تھے یا لالٹینیں۔ نلوں کی جگہ پانی کا ذخیرہ مٹی کے مٹکوں یا پیتل کے گھڑوں میں رکھا جاتا تھا، جنہیں بھرنے کے لیے اکثر کسی ماشکی کی خدمات حاصل کی جاتی تھی، جو چمڑے کی بڑی سی مشک کمر پر لاد کر گھر گھر پانی پہنچایا کرتا تھا۔ کوئی فیشنیبل اور خوشحال علاقہ ہوتا تو اس میں بورنگ کر کے ایک مشترک لوہے کا نلکا لگا دیا جاتا تھا، جس کے ہینڈل کو زور زور سے اوپر نیچے کر کے کسی بالٹی یا لوٹے میں پانی بھرا جا سکتا تھا۔ پانی مہیا کرنے کے علاوہ اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ ہاتھوں کی بلکہ پورے جسم کی ورزش ہو جایا کرتی تھی۔ چونکہ میری عمر ایسی ورزش کی متحمل نہیں تھی، اس لیے دوسروں کو اس کے ہینڈل سے جھولتے ہوئے دیکھ کر ہی خوش ہو لیتا تھا۔ گھروں میں پینے کے لیے سرائیاں ہوتی تھیں جو لو کے تھپیڑے کھا کر خوب ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھیں۔ بجلی کے پنکھوں کی جگہ ہاتھ کے پنکھے ہوتے تھے، جو آج بھی جب بجلی چلی جاتی ہے تو بے طرح یاد آتے ہیں۔ مئی جون کے موسم میں جب گرمی کی تپش در و دیوار سے پھوٹتی تو لکھوری اینٹوں سے بنے ہوئے صحن میں کوئی سکہ، جسے بہشتی اور ماشکی بھی کہا جاتا تھا، اپنی مشق سے فرش پر پانی کا چھڑکاؤ کر جاتا، اور جب فضا میں رکی ہوئی ہوا کو ہاتھ کے پنکھوں سے منہ کی طرف درآمد کیا جاتا تو گیلے فرش سے سوندھی سوندھی خوشبو اٹھا کرتی تھی، اور اس سے ممکنہ ٹھنڈک حاصل کرنے کا کام بھی نکل جاتا تھا۔ اس موسم میں جب میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ایک بانوں سے بنی ہوئی چارپائی پر صحن میں لیٹتا تو میرے اور تاروں بھرے آسمان کے درمیان گیس، پیٹرول اور ڈیزل کا کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا تھا، اور نہ فضا میں پھیلی ہوئی کسی روشنی سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا ستارہ ماند پڑتا تھا۔ جگمگ کرتے ستاروں کے درمیان کہکشاں کے جال اور اس سے پھوٹتی ہوئی سفیدی کو میں دیر تک تکتا رہتا، اور ہم بچے یہ سمجھتے تھے کہ یہ آسمانی سڑک ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بنائی ہے۔ اسی آسمانی سڑک پر فرشتوں کی آمد و رفت کا تصور کرتے کرتے مجھے نیند آ جاتی تھی۔ دل چاہ رہا ہے کہ اپنی ان یادوں کو بچپن کے اس دور کے کچھ متفرق واقعات سے شروع کروں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس وقت کے اپنے گھرانے کے افراد کا مختصر تذکرہ کر دوں۔ مجھے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میری پہچان ان کے واسطے سے ہوتی ہے، نہ کہ ان کی پہچان میرے واسطے سے۔ میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی نسبت سے ہوں۔ اگر اچھائی اللہ کی توفیق سے ملی ہے تو انہی کے واسطے اور فیض سے، اور اگر کوئی برائی آئی ہے تو وہ ان کی صحبت سے فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے ہے۔ غرض جو کچھ ہوں انہی کا ہوں، لہذا میری اس سرگزشت میں ان کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی بار بار آئے گا۔